ان بیٹیوں کو، ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو کہ جو اس سفر میں اپنے ملک سے اس ڈیزیز کے خاتمے میں شہید ہو گئے، وہ میرے پولیس کے جوان، وہ میری فوج کے جوان، وہ میرے سلامتی کے اداروں کے جوان. میں نے اس دن پوچھا کہ جی یہ جو جاتی ہیں ہمارے بھائی بہنیں بیٹیاں یہ قطرے پلانے کے لیے، ان کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ آپ یقین کریں، میں یہ چونکہ اس وقت میڈیا پہ بتانا نہیں چاہتا، آپ کے گھر میں جو ایک دن کا راشن آتا ہے اس سے بھی کم پیسے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پیسوں کے لیے نہیں کرتے. کون اس سردی میں چمن میں نکلے گا، قلعہ سیف اللہ میں نکلے گا، وزیرستان میں نکلے گا؟ لیکن آپ دیکھیں یہ ٹیمیں نکل رہی ہوئی ہوتی ہے. یہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں پہاڑوں کے اوپر، برفوں کے اندر، وہ گلگت بلتستان میں اور کہاں کہاں، کیا یہ وہ چند جو 100 روپے ہیں ان کے لیے نکلتی ہیں؟ نہیں، یہ ایک مشن سمجھ کے نکلتی ہیں. اور ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. آپ کے دروازے پر اگر کوئی پولیو ورکر آتا ہے اس کو چائے بھی پلائیں، اس کا شکریہ بھی ادا کریں، اس کو شاباش بھی دیں، بجائے اس کے کہ آپ دروازے بند کر لیں، آپ ڈنڈے لے کر آ جائیں، آپ اس کو گالیاں دیں، آپ اس کو برا بھلا کہیں. وہ آپ کے بچے کی جان بچانے آیا ہے، وہ اس لیے آیا کہ آپ کا بچہ معذور نہ ہو جائے. اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا جو خدمت ہے گورنمنٹ یا ادارہ کیا کر رہا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ کوئی پاگل ہے جو میرے سے گالیاں بھی کھا رہا ہے، میرے دروازے پہ بھی آگے کھڑا ہے، میری منتیں بھی کر رہا ہے، اس کو کیا ہے؟ یہ کوئی اور کام کرے. ہمیں جہاں بہت ساری پاکستان سے ڈیزیز کو، وائرس کو ختم کرنا ہے، اس میں پولیو ایک ایسا وائرس ہے جو ڈائریکٹ آپ کے بچے کو، اور آپ ذمہ دار ہیں. یاد رکھیے گا یہ شرعی فتویٰ ہے کہ اگر کسی والدین کی وجہ سے اس کے بچے کو پولیو کا مرض لگ گیا، اس نے قطرے نہیں پلائے، تو وہ عند اللہ قیامت کے دن جواب دہ ہوگا، وہ اس بچے کا مجرم ہوگا. کہاں ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن اگر اس نے اپنے بچے کو یہ قطرے نہیں پلاتا، یہ ویکسین نہیں دیتا، اور اس کا بچہ معذور ہو جاتا ہے اس وجہ سے، تو قیامت والے دن وہ ماں باپ مجرم کے طور پر کھڑے ہوں گے. یہ شرعی فتویٰ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی ذاتی بات نہیں کہہ رہا. کیونکہ اس کے اس معذوری میں مجرم تو یہ ماں باپ بنے، یا یہ بھائی بنا، یا یہ چاچا بنا، یا یہ خالہ بنی. تو میں میڈیا کے دوستوں سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرائع ابلاغ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور میں چیلنج کرتا ہوں اس کے اوپر. میں نے یہ پرسوں بھی جب پولیو سینٹر کا دورہ کیا تو وہاں کہا ہے کہ ہم اس پہ اوپن ڈیبیٹ کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے اب بھی کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے تو آئے، میں میڈیا کے دوستوں سے کہوں گا اوپن ڈیبیٹ اس کے اوپر کروا دیں. وہ آئے، بتائیں ان کے تحفظات کیا ہے. کیا بچوں کو معذور رکھنا یہ مشن ہے؟ تو انشاءاللہ یہ مشن کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ہم اپنے بچوں کو ذہنی اور جسمانی معذوری سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ اس قوم کے بچے ہیں. کیا سعودی عرب، مصر، عراق، ایران، اردن، شام، وہاں مسلمان نہیں ہیں؟ ہم زیادہ بڑے مسلمان ہیں. 57 اسلامی ممالک میں مسلمان نہیں ہیں؟ فلسطین میں مسلمان نہیں ہیں جو آج بھی شہید ہو رہے ہیں، جن کے بچے پولیو سے نہیں، اسرائیلی بمباری سے شہید ہوئے ہیں، پولیو سے معذور نہیں ہوئے. انہوں نے اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو یہ قطرے پلائے، حالانکہ غلامی میں، جبر میں. تو اس لیے ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے، یہ بھی میں آپ کو کہوں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا نام اس دنیا میں جب کوئی پولیو لکھے تو ایک ہی نام آئے، وہ پاکستان کا نام آئے. اسی لیے تو ہمارے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے. کیا قصور ہے ان بچیوں کا جو نکلتی ہیں صبح صبح، وہ بکسا اٹھاتی ہیں اور حملہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے جو جوان ساتھ حفاظت کے لیے تھا وہ بھی شہید ہو گیا، یہ بھی بیچاری جو ہے وہ نشانہ بن گئی. یہ ہمارے شہر میں چبورجی میں آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے ہوا تھا. تو یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی
اخلاقی معاملہ نہیں ہے، یہ اقدار کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان دوستی اور پاکستان دشمنی کا معاملہ ہے، یہ اپنے بچے کی محبت اور اپنے بچے سے نفرت کا معاملہ ہے۔ کیا کوئی باپ اپنے بچے کو یا کوئی ماں اپنے بچے کو ماچس دے گی کہ وہ جلائے؟ اگر وہ پکڑ لے، بھاگ کے اس کو پکڑ لیں گے کہ یہ اپنے آپ کو جلا نہ لے۔ لیکن پولیو کے قطروں کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اچھا آپ نشان لگا جائیں، کوئی بات نہیں ہے۔